السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ چلیں ہم مل کر مضبوطی سے تھامتے ہیں اللہ کی رسی کو۔ اللہ کی رسی ہے کیا؟ یہ جو دنیا میں ہم لوگ اپنے کام کاج کے لیے رسی بنائے ہیں، وہ رسی ہے؟ ہماری مرضی کی رسی ہے؟ اللہ کی رسی اللہ کی شریعت ہے۔ جواب ملے گا، اللہ کی رسی اللہ کی شریعت ہے۔ اللہ کی شریعت ہے کیا؟ قرآن ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمان ہیں جو حدیثیں ہیں، حدیث نبوی ہیں۔ اللہ کی رسی کوئی مسلک بنائے، کوئی فرقہ بنائے، وہ اللہ کی رسی نہیں ہو سکتی۔ ملا جلا کر کے چلے، وہ اللہ کی رسی نہیں ہو سکتی۔ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی قرآن اور حدیث ہے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اگر ہوگا بھی تو اختلاف کرنے والے سمجھیں گے۔ اللہ کی رسی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں اللہ کی رسی جو ہے، شریعت جو ہے، وہ مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد اگر کوئی مسلک بنتا ہے اور اس کو رسی اللہ کی رسی میں شامل کرتا ہے تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ سب ملا جلا کر کے کام ہرگز نہیں چل سکتا۔ اللہ کی رسی جو ہے وہ واضح ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں اللہ کی رسی ملی ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ قالوا من یبا یا رسول اللہ۔ کل امتی، حدیث کو پڑھنے میں ذرا سی بھول ہوئی ہے۔ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قالوا من یبا یا رسول اللہ ومن اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ ترجمہ: میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، صرف وہ نہیں جائیں گے جنہوں نے انکار کیا۔ یہ معنی ہے جنت میں جانے سے انکار کرنے کے لیے۔ فوراً صحابہ نے سوال کیا، کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے؟ کہا، جو میری اطاعت کرتا ہے گویا وہ جنت میں جا رہا ہے اور وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی گویا وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ آئیے سمجھیے اس کو۔ مسلکی بھائیوں، مسلک میں کتنا فائدہ ہے۔ بڑا جماعت بن جائے گا، بڑی ٹولیاں بن جائے گی، محنت سخت اٹھا لو گے، کندھے ٹوٹیں گے، گٹھریاں اٹھا کے ڈھو کے، لیکن جب فائدہ کا اور رزلٹ کا نمبر آئے گا وہاں 0 ملے گا، کیونکہ اللہ کی رسی وہ سب نہیں ہے جو مسلک بنایا گیا ہے۔ اللہ کی رسی یہ ہے جو قرآن اور حدیث ہے۔ سمجھ جاؤ، قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے کوئی اجتہاد کام نہیں آتا ہے۔ اجتہادی بھائیوں، اجتہاد میں مت جاؤ۔ اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں قرآن اور حدیث کے اندر کوئی ثبوت، کوئی مسئلہ نہ ملے اور کوئی کام پھنس رہا ہو، وہاں اجتہاد کیا جائے گا۔ اجتہاد کا فائدہ یہ ہے کہ اگر حق بجانب اجتہاد میں آئے،
تو بھی نیکی اور اس کے خلاف آئے تو بھی نیکی، کیونکہ وہاں کوئی ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، مجبوری ہے، اجتہاد کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن ہر بات میں اجتہاد کو لے کر کھڑے ہو جانا، یہ قرآن اور حدیث کو ٹھکرانا ہے۔ اور یہ جو ہے مسلکی تعصب جو ہے یہاں تک کھینچ لے گئی ہے کہ قرآن اور حدیث کو جھٹلایا جا رہا ہے، اور قرآن اور حدیث کے خلاف عمل شروع ہو گیا ہے، اور وہ کیا جا رہا ہے، اور اس کو حق سمجھا جا رہا ہے۔ اور ہمارے اکابرین، ہم جن کو اکابرین کہتے ہیں، وہ اکابرین اللہ کی نظر میں نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس مسلک کو لے چلنا اور اس کو سمجھنا لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ بھائی صاف ستھری بات کیا کرو، لوگوں کے بس کی بات ہونی ہی اور نہیں ہونے کی بات نہیں آنی چاہیے۔ لوگ تو ہیں وہ ہر دم خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ تم اکابرین ہو، قرآن اور حدیث کو رکھو، قرآن اور حدیث کی بات میں دوسرا کچھ ملا لیتے ہو اور کہنے لگتے ہو کہ سارا حق ہے، سارا برحق ہے۔ پھر سارا برحق ہے تو سارا کیوں نہیں کرتے ہو؟ کسی ایک کو کیوں کرتے ہو؟ سارا برحق کہتے ہو، کرتے ہو ایک، تو یہی تمہاری کھوٹ نظر آ جاتی ہے۔ اور جو ہے خلفائے راشدین کی بات کیا کرتے ہو اور سنت نبوی کی بات کیا کرتے ہو۔ جب سنت نبوی آئی ہے تو پھر دوسری محتاجی کیوں، دوسرا مسلک کیوں بنایا؟ اور خلفائے راشدین کی جب بات کرتے ہو تو خلفائے راشدین کوئی مسلک میں نہیں ہے۔ خلفائے راشدین جو ہے وہ سیدھی اور سیدھی قرآن اور حدیث میں ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی مسلک نہیں تھا، یہی قرآن اور حدیث ان کے سامنے تھا۔ لپیٹ کر کے بات چلنے سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ گناہوں کے لپیٹے میں بالکل آنا ہے، اور گناہوں کے لپیٹے میں جب آ جائیں گے اور اس کو اچھا سمجھے رہیں گے تو کبھی توبہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو تو سمجھ رہے ہیں اچھا، تو اس کے لیے توبہ کہاں سے کریں گے؟ توبہ تو اچھا جو عمل ہے اس کے لیے توبہ کرتے رہیں گے، اور جو برا عمل ہے اس کے لیے اس کو اچھا سمجھ کے کرتے رہیں گے، اور دعا بھی کریں گے کہ اللہ ہم اس کو اچھا کر، یہ جو اچھا عمل ہم کر رہے ہیں اسی پر ہمارا موت ہو، تو ہوگا اسی پر موت۔ اور اس طریقے سے بہہ کے ہوئے گمراہ راستے پر چلے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور وہ بتایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ترجمہ، سب سے بہتر اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر طریقہ، سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور دین میں نئی نئی باتیں لانی بدعت ہے، اور بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور گمراہی، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس حدیث کو ہضم کیا ہوا ہے، اب مجبوراً کہیں کہیں یہ آ رہی ہے، یہ باتیں زبان پر آ رہی ہیں خطیبوں کے، ورنہ یہ خطیب اور اکابرین جو بنے ہیں یہ اس کو ہضم کیے ہوئے تھے، لیکن یہ ہضم ہو نہیں سکا، کیونکہ کچھ ہمارے جیسے کم پڑھے لکھے لوگ جن کے سامنے حق آیا اس کو لے کر ہم لوگوں کے سامنے رکھنے لگے۔ تو جو عالم کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ کیسے اس کو ہضم کر سکتے ہیں؟ انہیں شرم نہیں آئے گی؟ وہ بڑے عالم ہیں، وہ فاضل ہیں، مفتی ہیں، اور ہضم کیے ہوئے ہیں، حقیقت کو چھپائے ہوئے ہیں۔ تو افسوس ان کے یہ جو حق بات ہم لوگ جو ہے کم پڑھے لکھے لوگ جب سامنے رکھنے لگتے ہیں تب ان کی پول کھلتی ہے، اور وہ شرمسار ہو کر کے کہیں سے نہ کہیں، سارے اکابرین تو ہضم نہیں کر سکتے، کوئی اس میں شرم بھی محسوس کرنے والے لوگ ہیں اکابرین میں، تو وہ کیا کرتے ہیں، پھر اس کو دھیرے دھیرے حدیثوں کو لینے لگتے ہیں۔ تو دھیرے دھیرے حدیثوں کو لینے میں کیا کیا نکلا ہے ہم لوگوں کے سامنے؟ فضائل اعمال کی جگہ منتخب احادیثیں آئی ہیں، شرماتے شرماتے۔ اب پھر جو ہے
یہ خطبہ بھی آ رہا ہے، یہ خطبہ جو ہے وہ آ رہی ہے اب جو ہے ہم نے اس کو جو پڑھا ہے ابھی، تو اب اس طریقے سے دھیرے دھیرے اکابرین بھی انشاءاللہ شرمسار ہوتے ہوئے آنے لگیں گے۔ تو جیسے بھی تھوڑا سا بھی آئے الحمدللہ، آیا نہ اس طریقے سے پورا بھی آئے گا انشاءاللہ۔ تو بہت بڑی بیماریوں میں ہم لوگ الجھے ہوئے ہیں، جو مسلکی بیماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اکٹھا کرے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پر اس پر ہمیں اکٹھا کرے، اور ہم اکٹھا ہونے کا راستہ ہمارے لیے یہی ایک ہے، یہ قرآن اور حدیث پر ہم اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ اس کی خلاف ورزی میں اکٹھا نہیں ہے، اس کی خلاف ورزی میں فرقہ پرستی ہے جو سامنے ہمارے نظر آ رہا ہے۔ بڑی ٹولی سے مت جو ہے اترائیے گا، اور جو حق پر ہے بڑی ٹولی کو دیکھ کر کے مت گھبرائیے گا۔ حق ہے، ٹولی نہیں ہے، حق قرآن ہے، حق حدیث ہے، حق اللہ پاک کا فرمان ہے، حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ مسلک کی بیماری یہ حق نہیں ہو سکتی۔ مسلک میں جانا اور ان کو سب کو حق پر کہہ دینا یہ آسان ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ہاں جب سوال و جواب ہونے لگے گا، اور بالکل ہوگا جو لوگ قرآن اور حدیث پر جمے ہوئے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوگا سوال و جواب۔ لو کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہلاک ہوا وہ شخص جس کے ساتھ سوال و جواب شروع ہو گیا۔ کہا عائشہ رضی اللہ عنہا نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال و جواب تو ہونا ہے، حساب تو ہونا ہے، تو پھر کیسے سوال و جواب سے لوگ بچ جائیں گے؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ حق پر ہیں یعنی قرآن اور حدیث پر ہیں، یہی تو حق ہے، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں آئے گا۔ حساب و کتاب کا معاملہ تو آئے گا، لیکن ایک سرسری نظر ان پر دوڑائی جائے گی، اور جو ہے ان کو اپنا جو ہے عمل نامہ دے دیا جائے گا ان کے ہاتھ میں، اور وہ جو بخشائے جو قطار ہے اس میں وہ چلے جائیں گے، اور وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس میں شمار کرے، آمین۔ اور پھر جس کے ساتھ سوال و جواب شروع ہو گیا اس کا کیا حال ہوگا؟ تو وہ پھنستا نہ ہوا نظر آئے گا۔ وہاں پر ہر چیز کو برحق کہتے ہوئے وہ نہیں نکل سکتا ہے، ہر جگہ پھنسے گا، کیونکہ مسلک بنانا نبی نے نہیں سکھایا۔ مسلک بنانا کہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہی نہیں ہے، نبی نے نہیں سکھایا، اور یہ شریعت سکھاتی نہیں ہے۔ مسلک کی بیماری آج وہاں لے گئی ہے ہمیں کہ ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی حق کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں، اور ناحق کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کی جو ہے تبلیغ میں لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے ہماری خرابیاں، اور یہ ہے مسلکی بیماریاں۔ اللہ تعالی ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں اس قطار میں اور ہمیں ان لوگوں میں شمار کر دے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک سرسری نظر ڈالی جائے گی، اور عمل نامہ ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور داہنے ہاتھ میں، اور پھر اس کو جو ہے وہ جنت میں جانے کا راستہ مل جائے گا، اور وہ چلا جائے گا، اور وہ بخشا جائے گا۔ وہ ہم کو اس میں کر دے، آمین۔ السلام علیکم۔